وقت سونے کی طرح قیمتی ہے۔ یہ مادی اقتدار کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے صحیح ہے جو وجود کو وقت کے پیمانے سے ناپتے ہیں، لیکن جو لوگ اس سے بھی آگے نظر ڈالتے ہیں ان کے لیے وقت ہی زندگی ہے۔ کیا اس عالم وجود میں انسان کی زندگی اس وقت کے علاوہ کچھ اور ہے جو وہ پیدائش سے وفات تک گزارتا ہے؟ آپ سونے کو کھو سکتے ہیں لیکن وہ پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور گمشدہ سونے سے کئی گنا زیادہ آپ دوبارہ پا لیتے ہیں، لیکن گئے وقت اور گزرے ہوئے زمانے کو آپ لوٹا نہیں سکتے۔ لہذا وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، الماس سے زیادہ گراں قدر ہے، ہر لیل و جوہر سے برتر ہے، اس لیے کہ وہ خود زندگی ہے۔ کامیابی کا راز کسی دقیق نقطہ میں پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ مناسب لمحہ پر موقوف ہے۔ جلدی یا دیر دونوں سے ڈرا جاتا ہے، اور اصل اہمیت اس کی ہے کہ کام اپنے مناسب وقت پر ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی، اے اللہ ہم کو اندھیرے میں نہ رکھ، لا علمی میں ہماری پکڑ نہ کر، اور ہمیں غافلین میں نہ شامل کر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کے اوقات میں برکت اور لمحات میں خیر عطا کرے۔ قیامت کے دن کوئی بندہ اس پوچھ گچھ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا کہ اپنی عمر کن کاموں میں ختم کی، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر و قیمت کا بہترین نقشہ اس حدیث میں پیش کیا ہے۔ ہر روز فجر طلوع ہو کر پکارتی ہے کہ اے ابن آدم، میں نئی خلقت ہوں اور تیرے اعمال پر گواہ ہوں، تو میرے ذریعے زاد راہ تیار کر لے، کیونکہ پھر میں قیامت کے دن تک نہیں پلٹوں گی۔ اس عالمی وجود میں کوئی چیز وقت سے زیادہ قیمتی نہیں، اگرچہ اوقات برکت، سعادت اور خوش بختی کے لحاظ سے متفاوت ہے۔ ایک لمحہ دوسرے لمحہ سے بڑھ کر مبارک ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی دن یا کوئی مہینہ دوسرے دن یا دوسرے مہینہ پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ ایک آنکھ دوسری آنکھ سے برتر ہو جائے اور ایک دن دوسرے دن کا سردار ہو، اور یہ فرصت اللہ تعالیٰ نے ہم مومنین کو عطا کی ہے کہ ہم غفلت کے بھوت کو بھگا کر بیداری اور تذکرہ کی طرف مائل ہو جائے، اور جس وقت قبولیت کی ہوا کے جھونکے چلے ہم بھی لطف و کرم سے فیض یاب ہوں۔ ان مبارک گھڑیوں میں نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، صالح بندوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور توبہ کا دروازہ چوپٹ کھول دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے وہ اس میں داخل ہو جائے۔ دن، ہفتہ اور مہینہ کی ان مبارک گھڑیوں کی طرح قرآن کریم کی آیات نے اشارہ کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات ان کی تاکید کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے،
اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوں۔ قسم ہے صبح کی، قسم ہے 10 راتوں کی، تاکہ وہ فائدے دیکھے جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ یہ گنتی کے چند روز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں وقت کی قدر و قیمت اور اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مومن دو پر قطر گاٹھیوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک جلد باز جو گزر جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ یہاں اللہ کی کیا کاریگری ہے، اور سست رو جو ٹھہرا رہتا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا ہے۔ بندے کو اپنے نفس کی خاطر اس دنیا میں آخرت کے علاوہ جوانی میں بڑھاپے کے لیے اور اس زندگی میں حیات ما بعد الموت کے لیے تیاری کر لینا چاہیے۔ عزیز بھائی، تمہارے سامنے ہر روز ایک گھڑی صبح میں، ایک گھڑی شام میں اور ایک گھڑی سحر میں آتی ہے۔ ان گھڑیوں میں تم اپنی پاکیزہ روح کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھ سکتے ہو، اور دین و دنیا کی خیر تمہارے حصے میں آ سکتی ہے۔ تمہارے آگے جمعہ کا دن اور رات ہے، اس میں تم اپنے ہاتھ، اپنے دل اور اپنی روح کو اللہ کی رحمت کے بہتے سمندر سے سیراب کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے طاعت کے خاص موسم، عبادت کے مخصوص ایام اور قربت حاصل کرنے والی راتیں آتی ہیں، جن کی طرف قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ تم ان گھڑیوں میں غافل رہنے کے بجائے ذکر کرنے والوں میں ہونے کی تمنا کرو، مست پڑے رہنے کے بجائے عمل میں مشغول ہونے کی خواہش کرو۔ وقت کو غنیمت جانو کہ وہ تلوار کی طرح ہے، اور ٹال مٹول کو چھوڑ دو کہ اس سے زیادہ مضر کوئی چیز نہیں، اور تو وقت کی طرح فیصلہ کن ہو جا، شاید میں خرابی ہی خرابی ہے، اور لیل کو چھوڑ دے کہ وہ سب سے بڑی علت ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اور تمہیں عمل مقبول اور بابرکت وقت کی توفیق دے۔ یہ تھی آج کی بات، وقت ہی زندگی ہے۔ دوستو، اگر اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، لائک کامنٹ اینڈ شیئر کرنا بھی نہ بھولے۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک ویڈیو میں اور ایک تحریر کے ساتھ اسی چینل پہ، اور ایک بار رہیے اللہ کے حوالے۔ خدا حافظ۔